علیکم ڈیئر سکس کلاس، ہوپ یو آر فائن. اور لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر کو کمپلیٹ کیا تھا، اور جو تھا ایئر کا چیپٹر. اور اب ہم پڑھیں گے چیپٹر جو ہے ہمارا 8 انرجی اینڈ اٹ فارمز، پیج نمبر 91 پر. تو یہ ہے ہمارا انرجی اینڈ اٹ فارمز جو پیج نمبر 91 پر. انرجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. انرجی از دیٹ ایجنٹ وچ میکس دی چینجز پاسبل ان دی اسٹیٹ آف میٹر. انرجی جو ہے اسی کی وجہ سے جو چینجز ہوتے ہیں یا تبدیلیاں ہوتی ہیں کسی بھی میٹر میں. فار ایگزامپل if we had to move a block from ground floor to top, مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی جو ہے وہ بلاک کو موو کرنا ہے گراؤنڈ فلور سے ٹاپ فلور کی طرف، تو وی ہیو ٹو کنزیوم انرجی. تو ہمیں انرجی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. وین ایور وی کنزیوم انرجی، جب ہم انرجی کنزیوم کرتے ہیں یا جلاتے ہیں، ورک از ڈن، تو کام ہوتا ہے. ہارس ڈریگز اے کارٹ یوزنگ دی اٹس انرجی. ہارس جو ہے وہ ایک کارٹ کو ڈریگ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنی انرجی لگا کر. ایک کار انجن مووز دی کار یوزنگ کیمیکل انرجی ایٹسیکٹر. اور جو کار انجن ہے وہ کار کو موو کرتا ہے کیمیکل انرجی کی مدد سے. انرجی لائٹس اپ اور ہاؤسز اینڈ مائکرو ویو اوون کوکس فوڈ بائی یوزنگ انرجی. انرجی جو ہے وہ روشنی فراہم کرتی ہے ہمارے ہاؤسوں میں، جو ہمارے گھر ہوتے ہیں وہاں پر. اور مائکرو ویو جو ہیں وہ فوڈ کو کوک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انرجی کو، جو کہ الیکٹریکل ہوتی ہے. وی آلسو نیڈ انرجی ٹو گرو، ہمیں بڑھنے کے لیے انرجی کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ ٹو موو، اور ہلنے جلنے کے لیے. ان جنرل انرجی از ڈیفائنڈ، انرجی جو ہے وہ عام طور پر کیا تعریف ہے اس کی؟ دی ایبلٹی آف باڈی ٹو ڈو ورک، کام کرنے کی صلاحیت کسی بھی باڈی کی جو ہے کام وہ انرجی کہلاتی ہے. ان دس یونٹ، اس یونٹ میں وی ول لرن اباؤٹ انرجی، اٹ فارمز، کنورزیشن آف انرجی فرام ون فارم ٹو اندر فارم، اینڈ ویریس سورسز آف انرجی. تو اس چیپٹر میں ہم جو ہے انرجی کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی فارم پڑھیں گے، اور یہ اس کی کنورژن پڑھیں گے کہ یہ ایک فارم سے ایک جو شکل ہے اس شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور اس کے سورسز کیا ہیں، کہاں کہاں سے ہم اسے حاصل کرتے ہیں. We will also learn about conservation of energy and impact of energy on environment. جو انوائرمنٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. ٹاپک جو ہے 8.1 ہے فارمز آف انرجی. تو ان آور انوائرمنٹ، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں، انرجی کین بی فاؤنڈ ان ڈفرینٹ فارمز. انرجی جو ہے وہ کافی شکلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. سم آف دی فارمز آف انرجی آر میکینیکل انرجی، کیمیکل انرجی، لائٹ انرجی، ہیٹ انرجی، ساؤنڈ انرجی اینڈ الیکٹریکل انرجی. تو اس کی کچھ جو شکلیں ہیں وہ ایک میکینیکل انرجی ہے، یعنی کہ مکانی جو طاقت ہوتی ہے. کیمیکل یعنی کیمیائی، لائٹ روشنی، ہیٹ جو حرارت، ساؤنڈ جو ہے آواز، الیکٹریکل جو ہے بجلی. All these forms of energy are divided into two categories: potential energy and kinetic energy. تو یہ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ پڑھی ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے پوٹینشیل انرجی میں اور کائنیٹک انرجی میں. تو ٹاپک 8.1.1 ہے پوٹینشیل انرجی. The energy possessed by a body due to its position is called potential energy. It is abbreviated as PE. تو انرجی جو پاسز ہوتی ہے باڈی کی مین پوزیشن کی وجہ سے وہ پوٹینشیل انرجی کہلاتی ہے، اور اسے ایبریویٹ کیا جاتا ہے پی ای کی یعنی کہ سادہ الفاظ میں پی ڈاٹ ای لکھا جاتا ہے. اور وین باڈی از رائزڈ اپ ٹو سرٹن ہائٹ then work has to be done on it which is stored in the body as potential energy. For example, a brick placed at
some height has ability to do work due to its potential energy. تو بچوں یہاں پر لکھا ہے کہ کسی بھی باڈی کو اگر آپ اونچا جو ہے نیچے سے اٹھا کر اوپر کی طرف لے کر جائیں تو اس میں کوئی نہ کوئی پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. یہاں پر ایک جو ہے برک کی مثال دی گئی ہے، ایک اینٹ کی مثال دی گئی ہے ہمارے سامنے. ابھی اگر میں یہ بک جو ہے اوپر کی طرف اٹھاتا ہوں یا یہاں پر میرے پاس اگر کوئی بھی اور آبجیکٹ ہو تو اس کو میں ایسے اوپر کی طرف اٹھاتا ہوں اور پھر میں یہاں پر رکھتا ہوں، تو یہ بچوں ایک پوٹینشیل انرجی ہے اس بک میں. اب یہ نظر نہیں آ رہی، یہ نظر اس وقت آئے گی جب یہ ریلیز ہوگی، کیونکہ یہ اونچائی پر ہے نا بک. تو اگر میں اس کو یہاں چھوڑوں تو یہ نیچے کی طرف گر جائے گی. تو یہ جو یہ نیچے کی طرف کیوں گری؟ کیونکہ اس میں پوٹینشیل انرجی تھی. اگر اس کو میں یہاں پر رکھ دوں تو اس میں کوئی پوٹینشیل انرجی نہیں ہے، اس کو چاہے جو کچھ مرضی ہو یہ نیچے کی طرف یا اس نے کوئی کام نہیں کرنا، یہ پڑی ہی رہے گی. لیکن جب میں نے اس کو اوپر کی طرف اٹھایا اور اس میں پوٹینشیل انرجی جمع ہو گئی. تو یہ تھی بچوں ایک پوٹینشیل انرجی کی اگزامپل. اس کے علاوہ دیکھیں تو when a bow is stretched from its equilibrium position it store potential energy. When limbs of stretched bow are released, this energy is used to throw the arrow as shown. تو یہاں پر جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، ایک ایگزامپل ہے پکچر میں. یہ دیکھو بچوں ایک ایگزامپل ہے، یہاں پر ایک تیر اور ایک کمان ہے. تو یہاں پر جب آپ تیر کو لگا کر پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، یا آپ ایک غلیل کی بھی مثال لے سکتے ہیں. جب غلیل کو کے ساتھ ربڑ میں آپ نے پتھر ڈال کر اسے یہاں پر کھینچ کر رکھا ہوا ہے تو اس میں پوٹینشیل انرجی جمع ہو گئی ہے، اور جب آپ اسے چھوڑیں گے تو وہ ایک کائنیٹک انرجی جو ہے وہ ہمیں دے گا. کائنیٹک انرجی کے بارے میں ہم نیکسٹ پڑھیں گے. A compressed spring between two balls has ability to do work. کن دو بالز کے درمیان جو ہے اگر ایک سپرنگ ہے تو اس میں ایک ابیلٹی ہے کوئی کام کرنے کی، ٹو اسٹور پوٹینشیل انرجی. ایسے یہاں پر بھی بچوں ایک ایگزامپل دکھائی گئی ہے کہ اگر دو بال لے لیں آپ اور اس میں، یا میرے پاس یہ ایک سٹک ہے تو یہاں پر میں اگر اس کو کھینچ لوں یہاں پر ایسے، تو اب اس میں پوٹینشیل انرجی جمع ہو گئی ہے. لیکن جب میں اس کو ریلیز کروں گا تو یہ بیکورڈ مڑے گا. تو یہ ہی اگر آپ کسی دو بال لے لیں اور ان کے درمیان ایک سپرنگ کو باندھ دیں اور اس کو ایسے کھینچ لیں تو وہ دوبارہ واپس کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، یعنی کوئی کام کرے گا وہ. تو اس میں پوٹینشیل انرجی جمع تھی. پوٹینشیل انرجی آف اے باڈی ڈیپینڈز اپان اٹس ویٹ اینڈ ہائٹ آف اے پوزیشن ان اے فورس فیلڈ. تو کسی بھی چیز کی پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ اس کی ہائٹ پر اور اس کے ویٹ پر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا. تو یہ تھا بچوں ہمارا لیکچر، اور نیکسٹ جو ہم کریں گے وہ 8.1.2 ٹاپک ہوگا جو ہے کائنیٹک انرجی کے بارے میں. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. تھینکس فار واچنگ.